بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک کی بیٹی کتنی باعظمت، کتنی عظیم بیوی ہیں۔ شیعہ سنی مسلمان کہتے ہیں، شیعہ تو کہتے ہیں، یہ سنیوں سے پوچھتے ہیں اے میرے سنی بھائیو آیت تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ تو کہتے ہیں بی بی زہرا تو شامل ہیں ضرور۔ اب یہ الگ بات ہے، بعض بیویوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، ہم بریکٹ کے اندر بریکٹ کھولتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کہتے ہو بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن کیا کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ ہم بھی اہل بیت میں ہیں؟ ہاں بھائی، کبھی انہوں نے کہا کہ ہماری شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی؟ یہ تم آج کیوں ڈال رہے ہو وہ الگ موضوع، اس پہ کبھی اور گفتگو، لیکن اتنا تو مانتے ہو کہ بی بی زہرا اہل بیت رسول میں شامل ہیں اور آیت تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بلند ترین صلوات۔ کہتے ہیں بالکل سیدہ کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، اہل سنت سے پوچھتے ہیں آیہ مباہلہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے بیٹوں کو لانا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لانا ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لانا ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، اور مباہلہ کریں گے اور پھر آ کر جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ اب شیعوں نے تو لکھا ہی، اچھا یہ مباہلہ بھی ایک بہت بڑی عید ہے، اب پتہ نہیں ہمارے بچے مناتے کہ نہیں۔ ایک بچے سے پوچھا یہ عید مباہلہ کیا ہے؟ کہا مباہلوں والی عید۔ مباہلہ مباہلوں والی عید، بھئی اپنے بچوں کو بتائیے کہ عید مباہلہ بہت بڑی عید ہے، یہ مباہلوں والی عید نہیں ہے۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ جب اے میرے سنی بھائیو ابناءنا میں حسن و حسین آئے، مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتے ہیں۔ انفسنا میں مولا علی ہے، مانتے ہو؟ کہاں مانتے ہیں؟ کہا نساءنا میں کون آئے؟ نساءنا تو جمع ہے نا، ویمن، کہا کہ ہم اپنی خواتین کو لائیں گے، لیکن کون کون خواتین میں آئیں؟ تو شیعہ تو لکھتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں نساءنا میں کون آئی؟ صرف بی بی زہرا آئیں، یعنی اس آیہ مباہلہ کے مطابق بی بی زہرا صدیقہ ہیں۔ تو بھائی آیہ تطہیر کے مطابق بی بی زہرا معصومہ ہیں، آیہ مباہلہ کے مطابق بی بی زہرا صدیقہ ہیں۔ اچھا پھر اسی طرح آگے بڑھیے، آیہ مودت کیا کہا؟ مسلمان جو تازہ ہوئے تھے رسول پاک کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم کافر تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آپ نے عقل سکھائی، علم سکھایا، آپ نے دین سکھایا، ایمان سکھایا، اب ہم مسلمان ہو گئے، سدھر گئے، آپ کو تحفہ لے کے آئے ہیں، کوئی پیسہ، کوئی زمین، کوئی گھر، کوئی گھوڑا، کوئی اسی طرح مال مویشی۔ کہا کچھ نہیں چاہیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ بھائی کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا حکم، قل جیسے قل هو اللہ احد ہے نا، اسی طرح قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہہ دو کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ، مگر مودت۔ مودت محبت سے اعلیٰ درجہ ہے، کس کے ساتھ؟ قربا کے ساتھ۔ قربا کون ہے؟ کہا قربا علی ہیں، قربا فاطمہ ہیں، قربا حسن ہیں، قربا حسین ہے۔ شیعہ نے بھی لکھا، سنی بھی لکھتے ہیں۔ اچھا یہ بیوی کی عظمت سنا رہا ہوں، اب میں اس سوال کی طرف جا رہا ہوں کہ تم کہتے ہو نا کہ شیعہ اصحاب کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ بیوی کی عظمت آیہ تطہیر میں شامل، آیہ مباہلہ میں شامل، آیہ مودت میں شامل۔ پھر آگے بڑھیے، رسول پاک کی سیرت جو ہے یہ ایک خود مسلمانوں کے لیے ایک بہت تحفہ ہے۔ رسول پاک کی سیرت، جب بھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا آتی تھیں رسول پاک کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ احترام میں، اچھا یہ نہیں کہا کہ تم بھی اپنی بیٹیوں کے احترام میں کھڑے ہونا، نہیں، رسول کھڑے ہوتے تھے۔ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ کیونکہ تاریخ کی خواتین میں بی بی زہرا وہ خاتون ہیں کہ ان کے شوہر سید الاولیاء، ان کے بابا سید الانبیاء، ان کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، اور خود سیدۃ النساء عالمین۔ جب سردار آتا ہے تو سردار کے احترام میں دوسرا سردار اٹھتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب بار بار رسول پاک کھڑے ہوتے تھے تو عائشہ نے کہا کہ یا رسول خدا، باپ آپ ہیں، وہ بیٹی ہے، آپ بیٹی کے احترام میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے پاک پیارے رسول نے کہا کہ عائشہ، جب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے نکلتی ہیں میری طرف آنے کے لیے، اللہ میرے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اللہ حکم دیتا ہے، اے محمد فاطمہ آ رہی ہیں، احترام میں کھڑے ہو جانا۔ فاطمہ آ رہی ہیں، احترام میں کھڑے ہو جانا، اور اللہ مجھے کہتا ہے کہ فاطمہ جب آئیں تو انہیں سلام کہنا۔ کس کا؟ اللہ کا سلام کہنا۔ اب یہ بہت عظمت ہے بی بی کی، میں نے تو صرف اشارہ کیا، وقت کی قلت ہے۔ تو اب بی بی کی عظمت
اتنی عظیمہ بی بی، اتنی پاک بی بی، معصومہ بی بی، صدیقہ بی بی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ، میری روح فاطمہ، میرا ٹکڑا فاطمہ، یعنی رسول کا ٹکڑا فاطمہ۔ اب سوال یہ ہے، اور سب سے بڑی بات آپ ہی لوگ کہتے ہیں، بھائیوں سے سوال ہے پیار اور محبت سے، کہ اصحاب کی بڑی عزت ہے، کہتے ہو اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اصحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو گے کامیاب۔ آپ ہی کہتے ہیں اگر بیوی کو معصومہ نہیں مانتے، صدیقہ نہیں مانتے، صحابیہ تو مانتے ہی ہو، کیونکہ آپ ہی کی ڈیفینیشن کے مطابق صحابی کون ہے؟ جس نے ایک بار رسول کو دیکھا وہ صحابی، ہاں بھائی، جس نے رسول کو دیکھ لیا صحابی۔ اچھا بیوی نے تو بہت دیکھا تو صحابیہ تو مانتے ہو، اور آپ ہی کہتے ہو اصحاب کی پیروی کرنا کمال ہے، کامیابی ہے آپ کے مطابق۔ ہم نہیں کہتے، ہم کہتے اگر سارے اصحاب ستارے ہوتے تو سورہ منافقون کس کے لیے اترا؟ بھائی سوال ہے، اگر سارے اصحاب ستارے ہوتے یہ سورہ منافقون کیا تیرے باپ کے لیے اترا؟ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ تو اب بیوی کو صحابیہ مانتے ہو اور تم ہی کہتے ہو کہ سارے صحابی ستارے جس کی پیروی کرو کامیاب ہوگے، تو ہم پر اعتراض نہ کرنا کہ ہم بعض اصحاب کو کیوں نہیں مانتے۔ ہم انہی اصحاب کو نہیں مانتے جنہیں فاطمہ نہیں مانتی۔ ہم پہ اعتراض نہ کرنا۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ اب سوال پوچھتا ہوں اپنے پیارے بھائیوں سے، ہمیں اپنے اہل سنت کے بھائیوں سے بہت محبت ہے، اتحاد بھی ہے، ایک مکہ بنیں گے دشمن کے منہ پہ، ہم شیعہ سنی مل کے دشمن کے منہ کو توڑیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ اے میرے سنی بھائی، کیا فاطمہ اور فاطمہ سلام اللہ علیہا نے، انہوں نے صرف یہ نہیں کہ نہیں مانا، وہ غضبناک ہوئیں۔ میری طرف سے جملہ نہیں، صحیح بخاری ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں پہ ذکر ہوا صحیح بخاری میں فغضبت فاطمہ، نام بھی آیا ہے، میں نام نہیں بتا رہا، کہ بی بی زہرا غضبناک ہوئیں بعض اصحاب پہ، اور مرتے دم تک ان سے بات نہیں کی، اور فرمایا انہیں میرے جنازے میں بھی آنے نہیں دینا۔ یہ پوری روایات موجود ہیں، امامہ اور سیاسہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں تو اور زیادہ باتیں لکھی ہیں۔ صرف اشارہ کروں کہ ان صحابیوں کو جن کو آپ صحابی کہتے ہو، ان کو بی بی زہرا نے کہا میں ہر نماز میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں۔ یہ ریفرنس جسے چاہیے مجھ سے لے لے، موجود ہیں، اور اس پر ماشاءاللہ 4 سالوں سے ہر سال ہر 2 سال میں ایک مرتبہ نوحہ مومنین علماء تیار کر رہے ہیں کوشش کے ساتھ، جس میں ہر نوحے میں 20 ریفرنسز ہیں، اس سے زیادہ شیعہ سنی کتابوں کے، وہ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ، اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کو پھیلائیے گا کہ بھائی کتاب آپ کی ہے، بات تو ہماری ہے۔ ہاں بھائی کتاب تو آپ کی ہے، لیکن بات وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بی بی غضبناک ہوئی۔ اب سوال، کیا بی بی جب ان اصحاب پہ غضبناک ہوئیں کیا صحابیت سے نکل گئیں؟ نہیں۔ کیا عصمت سے نکل گئی نعوذ باللہ؟ نہیں۔ کیا صداقت سے نعوذ باللہ نکل گئی؟ نہیں۔ کیا اسلام سے نکل گئی؟ نعوذ باللہ نہیں۔ یعنی بی بی زہرا کچھ اصحاب سے ناراض ہوتے ہوئے، کچھ اصحاب پر غضبناک ہوتے ہوئے مسلمان بھی ہیں، مومنہ بھی ہیں، معصومہ بھی ہیں، صدیقہ بھی ہیں۔ ہم بھی کسی ایکسٹرا صحابی سے ناراض نہیں، ہم اسی اصحاب سے، انہی اصحاب سے ناراض ہیں جن سے بی بی زہرا ناراض تھی۔ تو آج ہمارے اسلام اور ایمان پر بھی آج اللہم صلی علی محمد۔ آپ کو ایک زحمت دینا چاہتا ہوں عادت کے مطابق، کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں اپنی ساری میں نے باتیں آپ کو بتائیں کہ بھائی علم حاصل کرو، عادت بدلو، مجلس سے نکلیں گے آپ لوگ بھول جائیں گے۔ کچھ مختصر لوگ ہوتے ہیں جو گاڑی چلاتے ہوئے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کیا کہا، وہ بھی گھر جا کے سو کے بھول جاتے ہیں۔ تو مومنین کیونکہ بھول جاتے ہیں، تو میں نے ایک ٹیکنیک تقریباً کئی سالوں سے مجالس میں رکھی ہوئی ہے کہ مومنین کو کم سے کم 40 دن تک جو ہے نا اپنے ساتھ باندھے رکھنا، کہ بھائی مجلس کے بعد بھولو نہیں، بلکہ 40 دن تک مجلس پہ عمل کرو۔ مجلس کا مقصد یہی ہے کہ جب مجلس میں آتے ہو تو تبدیل ہو کر جاؤ، کوئی نئی چیز تمہاری زندگی میں اچھی آ جائے، بری عادت نکلے، کوئی اچھی عادت آ جائے۔ اچھی عادت تقریباً 40 دن میں لگ جاتی ہے انسانوں کو۔ اور جہاں ہم نے آج ہی صبح ایک مومن نے بتایا تھا کہ مولانا آپ نے 4 سال پہلے جو بتایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ فلاں عمل کرو، اور ہم کو 40 دن یا 1 ہفتے کے لیے آپ نے کہا تھا، اب 4 سال ہو گئے ہم ابھی تک کر رہے ہیں۔ تو یہ عادتیں بہت اچھی عادتیں کوشش کریں اپنی زندگی میں لائی۔ اور وہ اچھی عادت آپ کو کیا ڈالنی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج سے 40 دن تک، آج کون سی نومبر ہے؟ 14 نومبر ہے نا؟ تو 40 دن کب ہوگی؟ 14 دسمبر لگا دیں، اور پھر آگے کے 24 دسمبر تک۔ اب 1-2 دن میں خیال مہینوں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ کون سا مہینہ کتنے دن کا ہے، تو تقریباً 24 دسمبر تک، کرسمس ایو تک، ہاں جی، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔
اور اگر میں آپ کو بتا کے چلا جاؤں آپ وہی کریں گے کہ صرف کان سے سنیں گے اور کان سے نکال دیں گے, بھول جائیں گے. تو میں ایک کام کرتا ہوں, مومنین سے وعدہ لیتا ہوں کہ بھائی جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک عمل کرے گا, وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے, وہ بھی امام بارگاہ میں وعدہ. ہاں جی, امام بارگاہ کا وعدہ آدمی توڑتا نہیں ہے. اب کس چیز کا وعدہ؟ عمل مشکل نہیں, کیونکہ آپ بالکل میرے لیے نرسری والے ہیں, جہاں میں نیا جاتا ہوں وہ میرے لیے نرسری کے بچے ہوتے ہیں, تو نرسری والے کو آسان کام دیا جاتا ہے. ویسے میں 500 مرتبہ کہتا ہوں, آپ کو 100 مرتبہ کی زحمت دوں گا. 40 دن تک ہر روز 100 مرتبہ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے. اور یہ اتنا پاورفل ذکر ہے, اتنا کمال کا ذکر ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب کوئی ایک مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ یہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنایا ہے جس کے پر, اب یہ حدیث سمجھانے کے لیے بتا رہی ہے, جس کے پر مشرق سے مغرب تک لمبے ہیں. اور جب کوئی شخص, کوئی مومن ایک مرتبہ یہ ذکر پڑھتا ہے, وہ فرشتہ حوض کوثر میں ڈبکی مارتا ہے اور پھر نکل کے اپنے پر ہلاتا ہے. اور جب پر ہلاتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں اس پر سے پانی کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے ایک فرشتہ بنتا ہے. اور یہ تمام ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اس ایک مرتبہ اس ذکر کرنے والے کے لیے قیامت تک دعا کرتے ہیں. اب اندازہ ہوا کہ بھائی ایک مرتبہ ذکر, اور جب آپ 100 مرتبہ کریں گے تو کیا کمال ہوگا. اب پہلے مومنین وعدہ لے لوں یا پہلے بتا دوں وہ ذکر کیا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ذکر ایک مرتبہ سورہ بقرہ ہو. ہاں بھائی, آپ کہیں گے مولانا صاحب پھر تو پھنس گئے, ہو سکتا ہے کہ کوئی لمبا ذکر ہو. چلے ذکر ہی بتا دیتا ہوں, بڑا آسان ذکر ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہاں بھائی, وعجل فرجہم پڑھیں تو بہت بہتر ہے, لیکن صرف صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. اب جو مومن وعدہ کرتا ہے اس نے ہاتھ اٹھانا ہے. سوچ سمجھ کے وعدہ کیجیے گا. ایک تو مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا, اور دوسری بات وعدہ امام بارگاہ میں, ہاں وہ بھی بیوی کی مجلس میں. تو سوچ سمجھ کے جو وعدہ کرتا ہے 40 دن تک ہر روز 100 مرتبہ صلوات پڑھے گا. اور یہ صلوات پڑھ کے کرنی کیا ہے؟ امام زمانہ کو ہدیہ کرنی ہے. ہاں جی, اور جب آپ امام زمانہ کو ہدیہ کریں گے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, مولا تو ویسے ہی آپ کو بہت دے رہے ہیں, لیکن جب آپ 40 دن تک مولا کو تحفہ دیں گے, مولا بھی ریٹرن میں ضرور کچھ نہ کچھ دیں گے. ہاں جی, میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بریڈ فورڈ میں 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. ہم نے یہی وعدہ لیا, تو اس کے بعد پھر شاید میں بولٹن گیا تھا کسی دن مجلس پڑھنے کے لیے, تو ایک مومن آیا میرے پاس دوڑتا ہوا. اس نے کہا مولانا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا آپ کو. کہا لیکن میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. میں نے کہا کیا ہوا بھائی, کوئی غلط کام کیا؟ کہا ہم بریڈ فورڈ کسی دوست کے ساتھ آئے تھے. اس نے کہا بھائی کوئی مولوی مجلس پڑھ رہا ہے, تو چلو, میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا. کہا میں آ گیا مجلس میں, آپ نے وہ 40 دن کا وعدہ لیا, سارے مجمع نے ہاتھ اٹھایا. اب جب سب نے اٹھایا, میں نے کہا میں نہیں اٹھاؤں گا تو لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ بڑا کمبخت آدمی ہے, صلوات نہیں پڑھنا چاہتا. کہا میں نے تکلفاً ہاتھ اٹھایا, لیکن کہا مولانا میں نے ایک بیمانی کی. وہ بیمانی آپ کو بعد میں سناؤں گا کیا اس نے کی, کیونکہ پھر آپ بھی وہ کر سکتے ہیں. کہا لیکن 40 دن تک میں نے عمل کیا, 40 دن تک میں نے عمل کیا. کہتے ہیں مولانا, 9 مہینے کے بعد مجھ سے ملا تھا, کہتے ہیں مولانا پچھلے 10 سالوں میں جتنی میری زندگی میں پرابلمز تھی, تالے لگے ہوئے تھے, مشکلات تھیں, میں نے ہر کام کیا, وہ مشکلات ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. کہا مولانا یہ 40 دن آپ نے کہا نا, میں پورے 40 دن صلوات پڑھتا رہا, ابھی 9 مہینے ہو گئے, اب تک پڑھ رہا ہوں, چھوڑوں گا کبھی نہیں. کہا پچھلے 10 سال کی مشکلات 40 دن صلوات امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی برکت سے ختم ہو گئی. اب یہ فائدہ آپ کا ہے, مجھے کیا فائدہ ملے گا, بینیفٹ آپ کو, لیکن میں زبردستی اس لیے وعدہ لیتا ہوں کیونکہ وعدے کے بغیر آپ لوگ بھلا دیتے ہیں. اب جو مومن, وہاں میں نے 500 صلوات کا کہا تھا, آپ کو یہاں 100 صلوات کی زحمت دے رہا ہوں. اس نے جو بیمانی کی تھی وہ بھی سن لیجئے. اس نے کہا تھا مولانا آپ نے 500 کا وعدہ لیا تھا, میں نے ہاتھ تو تکلفاً اٹھایا, لیکن نیت میں نے کی تھی خدایا 100 صلوات پڑھوں گا. کہا میں نے 100 صلوات پڑھ کے وہ کمایا جو آپ نے کہا اس سے زیادہ کمایا. تو لیکن آپ یہ بیماری نہ کیجیے گا ہاتھ, کیونکہ آپ کو ویسے ہی 100 صلوات دیے. جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ 100 صلوات 40 دن تک پڑھے گا, ہاتھ اٹھائے. دیکھوں یہ تو پورے مجمع نے ہاتھ اٹھا دیا. ہاں جی, بچے سوچ رہے ہیں کہ وہ کھجا رہے ہیں اپنے سر کو. بچوں وعدہ کر رہے ہو, یہ وعدہ پورا کرنا ہے. ان کے ابو اگر ساتھ ہیں تو آپ نے وعدہ پورا کروانا ہے. بلند ترین صلوات. سب سے پہلے تو کل آنے والے پھنسے, کیونکہ کل میں پوچھوں گا آپ نے صلوات پڑھی ہے کہ نہیں. ہاں جی, وہ ایک مومن نے کہا مولانا آپ کی مجلس میں پہلے دن اگر مجمع اچھا آ بھی جائے نا, دوسرے دن مجمع ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے, وجہ بتائیے. کہا آپ جو وعدہ لیتے ہیں نا, دوسرے دن جس نے نہیں پڑھا ہوتا وہ آتا نہیں ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند.
وعجل، اور کوشش کریں وعجل فرجہم بھی ساتھ میں ضرور پڑھیں. وعجل فرجہم یعنی امام زمانہ کے ظہور کی دعا ہے. اور جب مولا کو ہدیہ کریں گے، کر کے ٹرائی کر کے دیکھیں. 100 صلوات میں 500 صلوات میں آدھا گھنٹہ مجھے لگتا ہے، 100 صلوات میں 5-10 منٹ لگیں گے. آپ ٹرائی کر لیں، گاڑی چلاتے ہوئے، چلتے پھرتے، کچن میں کھانا پکاتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے 100 صلوات یوں ہو جائیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے. 100 صلوات اور ساتھ میں وعجل فرجہم کی بھی کوشش ہو. کیوں؟ کیونکہ صلوات فضائل اہل بیت کا جملہ ہے، لیکن وعجل فرجہم مصائب کا جملہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلوات اگر فضائل کا جملہ ہے، وعجل فرجہم مصائب کا جملہ. غور سے سننا، وعجل فرجہم صلوات تو فضائل ہے، لیکن وعجل فرجہم، وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ اس مہدی کو بھیج دے، او جس در و دیوار کے درمیان اماں زہرا نے بلایا. وعجل فرجہم مصائب ہے. وعجل فرجہم کا ترجمہ غور سے سننا، یعنی کیا؟ وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ اسے بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم سے انتقام لے گا، اور جس نے اماں زہرا پہ آگ کا دروازہ گرایا. وعجل فرجہم، وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ امام زمانہ کو بھیجے دے تاکہ اس ظالم سے انتقام لیں، اور جس ظالم نے اماں زہرا کو تازیانہ مارا.